اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ سورہ فجر میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کا یہ آج آخری درس ہے سورہ فجر کے اعتبار سے، اور اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان جب نعمتوں سے روبرو ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں عزت اور سربلندی عطا کی ہے، سربلندی سے نوازا ہے، اور جب انسان مشکلات سے روبرو ہوتا ہے، فقر اور تندرستی سے روبرو ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہماری توہین کی ہے، ہمیں حقیر بنا دیا ہے، حالانکہ نہ نعمتوں کی فراوانی عزت کی دلیل ہے، نہ نعمتوں کی قلت اور تنگدستی اور فقر یہ ذلت کی اور بے عزتی کی یا اہانت کی دلیل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا، بلکہ تم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے اچھے یا برے بن سکتے ہو، عزت دار یا ذلیل بن سکتے ہو۔ بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا اس میں سے یتیموں کو عطا نہیں کرتے، یہ تمہاری خرابی ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تحاضون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا تحسون انفسکم ولا غیرکم، یا تحسون، تم ابھارتے نہیں ہو اپنے کو اور دوسروں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ علی طعام المسکین اے اطعام ہی، مسکینوں کے کھانے پر، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر تم ابھارتے نہیں ہو، یہ تمہاری کمی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، یعنی میراثا، اور تم میراث کھا جاتے ہو، اکلاً جمع، اکلاً لما، لما اے ظالم، ظالم برے لم کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے اس کا اردو ترجمہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہو وہ میراث کو، مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام کے ساتھ کھا لیتے ہو، اور لما اور جمع دو لفظ آیا تھا، لما یعنی شدت کے ساتھ اور جمع یعنی کثرت کے ساتھ۔ اے جمع لجمعہم نصیب النساء والصبیان مع نصیبہم ویاکلون الکل، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، سارے مال کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جو بچوں کو اور عورتوں کا حق ہوتا ہے اسے بھی اپنے مال سے ملاتے ہیں اور سب کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ناحق دوسروں کا حق جو ہے وہ ہڑپ کر جانے کی طرف اشارہ ہے کہ تم دوسروں کا حق دیتے نہیں ہو، ضائع کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت شدت کے ساتھ پسند کرتے ہو، چپک جاتے ہو مال دنیا سے۔ مال دنیا ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، عشق کے لیے نہیں ہے۔ کثیراً شدیداً، بہت زیادہ شدت اور کثرت کے ساتھ تم مال دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ وَقُرِئَ بِالْيَاءِ فِي الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ وَتُحِبُّونَ يُحِبُّونَ الْمَالَ تُحِبُّونَ الْمَالَ، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور کثرت حب کے ساتھ مال کو کھاتے ہیں، مال کو دوسروں کے بھی ہڑپ لیتے ہیں۔ کلا، ہرگز، یہاں بھی ایک رد ہے کہ اس کام کو انجام نہ دو، ردع لہم عن ذالک، اس کام کو انجام دینے سے روکا گیا ہے۔ اذا دکت الارض دکا، ارض انہوں نے تحریر کیا بالزلزلۃ، جب زلزلہ آئے گا اور زمین جو ہے وہ بکھرتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ریزہ ریزہ، دکت الارض، دکا نہیں، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، کس وجہ سے؟ زلزلے کی وجہ سے، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ متکررن، دکن دکا سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین میں یک کے بعد دیگر مسلسل زلزلہ آتا رہے گا، تزلزل رہے گا، اور زمین جو ریزہ ریزہ ہوتی رہے گی۔ حتی سقطت جبالھا، یہاں تک کہ اس کے پہاڑ جو ہیں زمین کے وہ بھی ساقط ہو جائیں گے، وہ بھی گر پڑیں گے۔ وجاء ربک، اور جا پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، جا ربک یعنی تمہارا رب آئے گا، اس سے مراد کیا؟ جا امر ربک،
کہا جاتا ہے جال امیر، بادشاہ آ گیا، حالانکہ بادشاہ نہیں آتا، بادشاہ کا کوئی نمائندہ آتا ہے یا بادشاہ کا حکم آتا ہے۔ جا ربو کا یعنی امر رب، امر ہو، اور قہر ہو یا اس کی قہاریت ظاہر ہوگی قیامت کے دن، اور یا آیا تو قدرت ہی، اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ بل ملک ہو، اور ملک آئیں، فرشتے آئیں گے، الملائکہ صفاً صفا، صف در صف آئیں گے، جوک در جوک فرشتے آئیں گے، مصطفین صفوفاً مرتبتاً، اور یہ صفیں لگائے ہوں گے اور صفیں مرتب ہوں گی، فرشتے صف در صف آتے رہیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جو ہے وہ جہنم لائی جائے گی۔ بے کے ذریعے سے متعدی کیا ہے جیا کو، چونکہ جا جو ہے فعل لازم ہے، متعدی کرنے کے لیے حرف جر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جاء بہ یعنی اس کو لے کے آیا، زید جاء بعمر، مطلب کیا ہوا، زید عمر کو لے کے آیا، تو جیء بجہنم یعنی جہنم لائی جائے گی۔ اب یہاں جہنم لائی جائے گی، یا تو اس کی توجیہ کی جائے، تعویل کی جائے کہ جہنم لائی جائے گی، اس مراد کیا ہے، مطلب جہنم حاضر کی جائے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہوگی جہنم، لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، لوگ جہنم سے کے سامنے جائیں گے۔ یا یہ کہ جہنم جو ہے، جو جیسا کہ ظاہر عبارت ہے، جہنم قابل حرکت ہے۔ بعض مفسرین تحریر کرتے ہیں، انہوں نے علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے تفسیر نمونہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وجیء یومئذ بجہنم سے مراد یہ بھی ہے، اور ظاہر کی کوئی ضروری نہیں کہ توجیہ کی جائے، کہ جہنم جو ہے وہ کامل حرکت چیز ہے۔ البتہ وہ اطمینان و یقین سے نہیں کہتے ہیں، پر روایات نقل کرتے ہیں کہ بعض روایات میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں، جیسے ازلفت الجنت تو للمتقین ہے، تو وہاں جنت جو متقین کے سامنے لائی جائے گی سجا کے، اسی طریقے سے جہنم جو ہے وہ کافروں کے سامنے، گنہگاروں کے سامنے لائی جائے گی۔ یہاں پر یہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں تفسیر نمونہ میں گروہ محققین جنہوں نے آقا ناصر مکارم شیرازی کے ماتحت کام کیا ہے۔ وہ ایک تفسیر، ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت کیا ہے، روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور آیت نازل ہوئی یہی والی سورہ فجر کی، تو پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ امیر المومنین پیغمبر کے سامنے آئے اور آپ کے شانے پہ نہایت محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں، دونوں شانوں کے درمیان بوسہ دیتے ہوئے، کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا کوئی حادثہ رونما ہوا؟ تو نہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تھے اور اس آیت کی تلاوت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کس طرح جہنم کو لے کے آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے 70,000 مہاروں کے ذریعے اسے کھینچ کر لائیں گے، اور وہ سرکشی کی حالت میں ہوگی، یعنی جہنم سرکشی کی حالت میں ہوگی۔ اگر اس کو چھوڑ دیں تو وہ سب کو آگ لگا دے گی، پھر میں جہنم کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ کہے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، خدا نے آپ کا جسم مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، لیکن جناب سید المرسلین کہیں گے، رب امتی رب امتی، پروردگار میری امت، پروردگار میری امت۔ جی ہاں، جب ایسی حالت ہوگی تب انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کاش میں نے عمل حسن انجام دیا ہوتا اور آج کی دنیا کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی، تجری ب70,000 زمام، جاری کی جائے گی، چلائی جائے گی 70,000 زمام کے ذریعے سے، مہار کے ذریعے سے، کل زمام بأیدی 70,000 ملک لہا تغیظ و ظفیر، اور ہر مہار جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور بڑی ضخیم اور بڑی
مستحکم مہار ہوگی. اگر اسے چھوڑ دیں فرشتے تو پھر جہنم جو ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا جہنم سارے افراد کو اپنے اندر سمو لے گی. یوم اذن یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو خیال آئے گا سیئات ہی اپنی برائیوں کا، اور یتعظ یا نصیحت حاصل کرے گا، وعظ حاصل کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اے منفعتها، لیکن اب اس ذکر کا کیا فائدہ ہے، اس یاد دہانی کا کیا فائدہ ہے. یقول تحسراً، حسرت سے کہے گا یا لیتنی قدمت خیراً، کاش کہ میں خیر بھیجے ہوتا، لحیاتی ہذہ، یہاں کی حیات کے لیے، زندگی کے لیے، او وقت حیات فی الدنیا، یا دنیا کی زندگی کے لیے. یعنی زندگی میں اگر کچھ اچھا کرتا تو یہاں بھی مجھے اچھا ملتا. بات دونوں ایک ہی ہے، انداز بدل کے، چاہے یہ کہیے کہ آخرت کی زندگی کو کچھ بھیجتا، یا یہ کہیے کہ دنیا کی زندگی میں کچھ اچھا کرتا، جس کا نتیجہ بہرحال آخرت میں بہتر ثابت ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عَذَابَ الْإِنسَانِ أَحَدٌ اے لا يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُ او لا يُعَذِّبُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا مِثْلَ عَذَابِ الْكَافِرِ وَكَذَا. یہاں دو احتمال دیے گئے ہیں. پس اس دن کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا ویسا کہ جیسا انسان کافر کو عذاب دیا جائے گا، انسان مبتلا ہوگا عذاب میں. یا یہ ہے کہ جیسا عذاب کافر کو پروردگار عالم دے گا، اس عذاب کا کوئی تحمل کرنے والا نہ ہوگا، ہے نا، کوئی برداشت کرنے والا نہ ہوگا، اور ایسے دردناک عذاب کو انسان اٹھائے گا، جھیلے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، اس دن عذاب نہیں کرے گا، عذاب ہو یعنی عذاب الانسان، انسان کو جیسا عذاب کیا جائے گا، احدن، کوئی اور بھی. اب یہاں اسی لیے احدن چونکہ آیا ہے، احدن نہیں ہے، لہٰذا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ یعذب ہے، یعنی عذاب نہیں دیا جائے گا انسان کو، کسی کو یعنی انسان کو. لیکن اگر یعذب پڑھیں گے تو اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا کسی پر ایسا کہ جیسا انسان پر نازل ہوگا قیامت میں، یعنی انسان کافر پر. اے لا یتولاہ غیرہ، یعنی متولی یعنی اٹھانے والا نہیں ہوگا اس عذاب کو انسان کے علاوہ کوئی. او لا يعذب احد فی الدنیا مثل عذاب الکافر، جیسا کافر کا عذاب ہوگا محشر میں ویسا عذاب، ویسی تکلیف دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، کسی نے نہیں اٹھائی ہوگی. اس طریقے کے کچھ اور بھی احتمالات ہیں. ولا یوثق وثاقہ احد، ولا یوثق وثاقہ احد ویقال للنفس المؤمنہ، اور کوئی ویسی وثاقت کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس طریقے کا عہد و پیمان اور اس طریقے سے مضبوطی سے کوئی پکڑنے والا کسی چیز کو نہ ہوگا. اور جو نفس مطمئن ہوگا، جو وثاقت رکھتا ہوگا، جو وثوق کے ساتھ ہوگا، جو اطمینان کے ساتھ ہوگا، اس نفس مومن سے یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، یا ایتھا النفس. وثوق کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، ثقہ کہتے ہیں بھروسے مند کو. تو بھروسہ کرنے والا جو ہوگا اس دن وہ مومن ہوگا، اور اس مومن بندے سے یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، بذکر اللہ، یعنی ذکر خدا سے جو مطمئنہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، ذکر خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے قلوب کو. کہا جائے گا نفس مطمئنہ سے وہ کہ جو ذکر خدا سے مطمئن ہے. او بحصول العقائد صحیحہ، یا وہ جو مطمئن ہے صحیح عقائد کے حاصل کر لینے کی وجہ سے. اول آمنت ثقۃ بوعد اللہ، یا وہ کہ جو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے وعدے پر ایمان رکھتا ہے، اس سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ارجعی الی ربک، یعنی الی ثوابہ، اپنے رب کے ثواب کی طرف پلٹ آؤ، راضیۃ بما آتاک، اس پر راضی رہتے ہوئے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، مرضیۃ عندہ، اور اللہ کے نزدیک بھی تم مرضیہ ہو، یعنی اللہ بھی تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی الصالحین، پس میرے صالح اور خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی معہم، اور صالح بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جو ہے وہ مفسرین نے بیان کیا کہ امام حسین سے خصوصی طور پہ خطاب اس آیت کا ہے، اس کا مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.